بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ رحیم یا رحمان کے میرے انتہائی قابل اور سینئر ڈاکٹر صاحبان، رحیم یا رحمان میں اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اپنے سینئر ڈاکٹر صاحبان سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور یہ فورم جس کے توسط سے میں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یقینی سی بات ہے یہ ہومیوپیتھی کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے، دوسروں کو ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جو کاوشیں اور کوششیں کرتے ہیں، اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آج کا موضوع آسان ہومیوپیتھی کے حوالے سے ہے، تو پہلا لفظ جو آسان، یہ انسان کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں اگر انسان کی دلچسپی ہو اور اس کے ساتھ صحیح کوشش ہو، تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہو سکتا۔ ایک موٹر سائیکل سیکھنا ہو تو انسان، آپ دیکھیں اپنی شروع کی زندگی میں جب آپ نے یہ کام سیکھنے کے لیے گئے ہوں گے، ہمیں تو یاد ہے سوچتے تھے گیئر لگانے کے لیے بھی سوچتے تھے کب لگانا ہے، کب نکالنا ہے۔ اب تو لاشعوری طور پر ہوتا ہے سب کچھ، اب تو کوئی مشکل نہیں رہا۔ تو یہ لفظ جو مشکل سے ہمیں آسان کی طرف لے جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ کوشش اور نہ رکنے والی کوشش کی وجہ سے، ایک چھوٹا سا کام اگر ہم اس کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہمیشہ مشکل ہے۔ میں تو بلکہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ مشکل کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکالا، کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں ہمارے جیسے انسانوں نے سر انجام دیے، بڑے ٹاسک بنائے، بڑے ٹارگیٹ بنائے، پھر اس کے اوپر کوشش کریں، کام کرتے جائیں۔ یہ ڈائس سب سے پہلے ترکھان کی ورکشاپ میں بننے سے بھی پہلے انسان کے دماغ میں اس کا تخیل بنا، اس نے سوچا ہے، تب بنا ہے۔ اگر انسان سوچے ہی نہ اور اس طرف جائے ہی نہ، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان آگے بھی بڑھ سکے۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارے ڈاکٹر صاحبان کی جو اکثر میں دوستوں سے اکثر ملتا رہتا ہوں، تو جو اکثر کمپلین ہے جو ہمارے پاس آ کر لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں بغیر سیکھے نہیں سیکھ سکتے، استاد ہونا چاہیے۔ پانی من اگر اسی انتظار میں بیٹھا ہوتا تو آج ہومیوپیتھی تو دریافت نہ ہوتی۔ کہ جتنے دریافت کرنے والے، ایجاد کرنے والے سائنٹسٹ ہیں،
اگر یہ کسی آس پہ بیٹھے ہوں کہ آئے کہ ہمارے پاس چل کے اور بتائے، انگلی پکڑ کے کوئی راستہ بتائے، بغیر پکڑ کے بٹھائے، پھر ہم کریں کہ دریافتیں نہیں ہوتی۔ جیسے ہم سوچ لگاتے ہیں ویسے بیریئر ہمارے گرد لگتے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ عمارت بننے سے پہلے ایک سوچ میں بنی ہے، اس نے سوچا تھا ایسا بنا، لوگوں نے پہاڑ کاٹ کے راستے بنائے، سوچا تو بن گیا، نہ سوچتے تو نہ بنتے۔ اب دیکھیں ہومیوپیتھی آج کے دور میں نہیں چلتی، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ جو شخص یہ کہے گا وہ کیسے کامیاب ہو سکتا؟ ہومیوپیتھی دیر سے کام کرتی ہے، لازم بات ہے، میں لوگوں کو بھی یہی بتاؤں گا، میں توقع بھی یہی رکھتا ہوں، تو کرے گی بھی دیر سے، جلدی، کیونکہ خود توقع نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا؟ تو یہ پہلی چیز کی یہ ہے، میری سوچ کتنی ہے، میرا دائرہ کتنا ہے، میں اپنی سوچ سے باہر نہیں جا سکتا، میں اپنا پہلے وزن تو لگاؤں۔ اور جب ہم نے ہومیوپیتھی کو پڑھا ہے، اس کو دیکھا ہے، لیکن چائے بھی بنانی ہو نا، اس کے بھی لوازم ہو، اس کی بھی ترکیب ہے، اس کی بھی ترکیب ہے، چینی کتنی ہونی چاہیے، دودھ کتنا ہونا چاہیے، آگ پہ کتنی دیر رکھنا ہے، ٹیسٹ چینج ہو جائے گا۔ ہر شخص بناتا ہے، یہی کمپاؤنڈ ہے، ٹیسٹ مختلف ہے۔ ہم اتنی بڑے سسٹم کو چلاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ روز ہم کھیلتے ہیں، کیا پلان ہے ہمارے ساتھ؟ میٹریا میڈیکا کیسا ہونا چاہیے، کیس ٹیکنگ کیسی ہونی چاہیے، کوئی رول اینڈ ریگولیشن تو ہوں گے، تو کیسے ہونا چاہیے؟ کیا ان چیزوں کو جانے بغیر کیسے آسان ہو جائے؟ روزانہ کا ایک نقطہ بھی کلیئر ہوتا جائے، آسان ہوتی جاتی ہیں چیزیں، نمٹتی جاتی ہیں۔ لیکن برسوں بیٹھے رہیں گے، کنڈیاں نہیں کھولیں گے، یہ الجھنوں کو نہیں کھولیں گے، ٹھیک الجھنیں کھڑی رہیں گی۔ میں نے موضوع کچھ اور سوچا تھا، لیکن جب آپ کا دھیان دیکھا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ آج میں آپ سے کچھ ڈسکشن کرتا ہوں۔ اپنے اس مختصر وقت میں آپ سے 5 نقطے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جن کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہومیوپیتھی کی بنیادیں کھڑی ہو جائیں۔ اور ان بنیادوں کا ذکر ہانیمن نے اپنی کتاب آرکینم میں ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک اچھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہونے کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ کر لو آپ ایک کامیاب پریکٹیشنر۔ اس نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں، میں آپ سے 5 ڈسکس کروں گا۔ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، مریض آ رہے ہیں، پہلی چیز جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور یقین مانے شیشے کا دروازہ لگا ہے یا کپڑے کا پردہ ڈھکا ہوا ہے، لکڑی کی بینچیں یا صوفے لگے ہوئے ہیں خوبصورت، مریض کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں، مریض کو غرض ہے کہ اسے صحت ملنی چاہیے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے، اور یہ چیزیں میں کئی جگہ پر شیئر کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے، ہمارے گھر میں جب بیمار ہوتا ہے کبھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیے اور سب سے خوبصورت کلینک اس ٹائم اس کے بعد ہوا، سب سے بڑا انجینئر لے کے جاؤ، سب سے بڑا کلینک ناپ کے ہو، اس کا اس کے پاس جائیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں یہ مریض ہے، یہ مریض پہلے کس کے پاس ٹھیک ہو، ہم سایہ آ کے بتائیں گے فلانے کے پاس سے یہ مریض ٹھیک ہو، یہ کوالٹی پہلے ہم نے اس کو امپروو کریں، باقی چیزیں امپروو ہو جائیں گی پھر ساتھ سے۔
یہ نہیں کہ آپ نے ایسے بیٹھ دینا، لیکن جب آپ کی یہ امپروو ہوگی وہ دوسری امپروو ہو جائیں گی خود بخود۔ تو پہلا نقطہ ہنیمن کہتا ہے جب آپ بیٹھے ہیں مریض کے لیے پہلی چیز کیس پہ بنیادی نقطہ ہے پہلا، یہ تو الگ پورا موضوع ہے۔ ڈاکٹر کینٹ نے لکھا ہے a well case taking is a half cure۔ آپ اچھی طریقے سے کیس لے لیں، آدھا کام آپ نے کر لیا۔ دیکھیں نا ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے، میں نے کیس ٹیکنگ یہ غلط کی ہے، علامات جو لینی چاہیے تھی وہ لی ہی غلط ہے۔ اب علامات میں نے کس کو لی ہیں، اس کے اوپر جو بھی علامات ہیں اس کے اوپر دوا صحیح ہے، جو علامات ہیں اس کے اوپر دوا صحیح ہے، مریض ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ٹھیک ہوگا، مریض کی وہ علامات ہی نہیں۔ یعنی یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ صحیح ہوگا تو باقی جو آپ کے سٹیپ ہے صحیح ہونے کی توقع ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اگلے سٹیپ کو دام الگ غلط ہے۔ تو پہلا سٹیپ کیس ٹیکنگ ہے، اس کے لیے اس نے ایک نقطہ ساتھ لکھا ہے، انفرادی مرضیاتی علامات۔ سادہ لفظوں میں آپ مریض سے علامات لے رہے ہیں، آپ نے نیوٹرل ہو کر بالکل ذہن کو صاف رکھ کے دیکھنا ہے مریض کی احساسات کو، فیلنگس کیا فیل کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں پہلے سے ایک سٹیپ بن جاتا ہے، نسخے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، آپ کی بنیاد ان چیزوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ ملیریا کی خاص دوائیں ہم نے دائرہ لگایا ہوا یہ ہے، ٹائیفائڈ کی ہے، پاکا نہیں ہوا چلے گا۔ 15 دن بعد آیا اس کے بیچارے نے، اس کی حالت اور خراب، کیسے کی غلط ہوئی نا، نہیں ٹھیک ہوا۔ 15 دن بعد جب میں نے کہا کیا ہوتا ہے، ایسا دباؤ پڑ رہا ہے، مجھے لگتا ہے میری آنکھ پھٹ جائے گی، باہر نکال۔ اکثر میرا دل کرتا ہے سرجری کر کے نہ نکال دوں آپ کو جتنی تکلیف مجھے ہوگی۔ 7 بجے ٹائم 5 یا 6 بجے کا ٹائم ہے شام۔ اتنی دیر میں اس کے ہاتھ سے پین گرا تو نیچے نہیں، اس بیٹے کو کہا بیٹے پین اٹھاؤ، نیچے نہیں جھکا۔ میں نے کیا ہوتا ہے تو بہت پڑتا ہے، جھکا تو میں جاتا نہیں ہو سکتا، ایسے بیٹھے نیچے نہیں ہو سکتا، یہ برائی نہیں کرتی، جھک نہیں سکتا، اس کو سر درد بھی ایسا۔ اب آنکھ شوبے چشم میں برائی نہیں، پرانے سر درد پھیٹ جاتی ہے سلام۔ آپ یقین کریں گے برائی میں ہم نے 30 میں گھنٹے بعد کی ہے، 9 بجے مجھے کال آئی کہ 60 to 80% پین ختم ہو چکا ہے۔ احساسات پہ فیلنگ، پہلے ہم نے ارجنٹم نائٹرین دی تھی، آپ کو دیکھ کے لا فیل ہو گئی۔ پہلا بنیادی نقطہ ہے مریض کی نیوٹرل ہو کر علامت کیا ہے، پیتھولوجی کو گائیڈ لائن دیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس بنیاد کے اوپر نسخہ نہیں لکھیں۔ کوئی بھی علم لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، رہنمائی دیتا ہے، پیتھولوجی میں رہنمائی دیتی ہے، لیکن پیتھولوجیکل بنیاد کے اوپر میڈیسن کی سلیکشن یہ بڑی غلطی ہے ہماری، اور فیل ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیس ٹیکنگ، ابھی ڈینگی کے آج کل آپ دیکھیں کیا کتنے کیسز آ رہے ہیں۔ ڈینگی میں کیا ہوتا ہے، بخار ہی تو ہوتا ہے، لیکن مریض سے پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اسپیسیفک علامات آ رہے ہیں۔ 70% علامات مریض کا تو دردیں بہت زیادہ ہے، دردوں کے ساتھ بے چینی ہے۔ میں نے تو عموماً علامات کی رسٹاکس کی علامات کی طرف آتی ہے 70%، 30% ایسے بھی ہیں جو مریض کہتے ہیں دردیں جسم میں ہے ہی نہیں، ماتھے میں درد ہوتا ہے، جلسیمیوں میں برائی نہیں ہے، اسی سے ٹھیک ہوتا ہے۔
تو علامات مریض کی کوئی بھی علامت ہے، کوئی بھی کیس ہے آپ کے پاس، اس کیس کو آپ نے نیوٹرل ہو کر دیکھیں. یقین کریے سب سے پہلا دیکھیں نا، پیتھولوجیکلی آپ کو پتہ ہے بیماری کیا ہے. کہ پاسبل ہے آپ کو اس کی پیتھولوجی کا پتہ ہو نہ ہو، ٹیسٹ کے لیے ریکمینڈ کریں گے آپ. جب تک آئے گا مریض کی علامات تو جھوٹی نہیں، مریض کی کلیئر علامات. اس کے بعد اس کے پراپر طریقہ کار ہے. انشاءاللہ اس وقت موقع ملا تو صرف اسی کے اوپر ایک لیکچر. جب آپ کیس ٹیکنگ کر لیتے ہیں، کیس ٹیکنگ میں علامات لینی ہے آپ، باقی آپ جتنی بھی گائیڈ لائن لیتے ہیں اس کے بعد کریں. سب سے پہلے نیوٹرل کرنا علامات. اور علامات میں احساس، مریض کیا محسوس کرتا ہے، مریض کی فیلنگ سے نسخہ نکلتا ہے. مریض جو اپنی فیلنگ بتاتا ہے اس سے نسخہ نکلتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز، یہ علامات کس دوا میں موجود ہے، یعنی دوا کا مستند ہونا یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے. میں ایکونائٹ سے توقع رکھوں کہ وہ کر دے گی جو میں چاہتا ہوں. کیا ایسا پاسبل ہے؟ وہ تو وہ کرے گی جو اس کی کریکٹرسٹک ہے، جو اس کے خواص ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس مستند علامات کا پتہ ہونا چاہیے. ہم بہت ساری علامتوں میں، سنی سنائی علامتوں میں گھومتے ہیں. تو جو علامات مستند ہیں ان کو پکڑیں، وہ جتنی بھی ہیں، تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں، ہوں ٹھوس مستند. میں کئی جگہ یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمیں اتنا یقین ہو جائے نا جتنا ہمیں چینی پہ یقین ہے کہ یہ میٹھا کرتی ہے، ہمارے نسخے سیدھے ہو جائیں. دیکھیں نا گلاس میں رکھا ہوا چینی آپ پینے لگے، آپ کو جیسے لگتا ہے کہ اس کے اندر شربت میں، چائے میں چینی کا میں کیا کرتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں نا. اور پھر بھی کام ہو تو پھر بھی چینی ڈالیں گے، پھر کام ہو تو پھر چینی ڈالیں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ چینی تنگ آ کے آپ نمک مرچ نہیں ڈالنے شروع ہو جائیں. کیس ٹیکنگ کی ہے، مریض کو دوا دی ہے، اگلی دوا اور کر دی ہے، 4 دن بعد دوا ہم بدل دی ہے، 4 دن بعد پھر بدل دی ہے. یا تو پہلی بار سوچ رہے ہیں یا اتنی بار جو دواؤں کا بدلنا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں میڈیکا کے بارے میں مستند سمپٹم کا یقین نہیں ہے. اور یہ یقین کون پیدا کرے گا؟ مستند میڈیکا میں. لوگوں نے دیکھا نا کتنی محنتیں کی. آپ بیٹھیے میڈیکا میں پڑھتے ہیں کہ جتنی میتھمیٹک دوائیں، میڈورینم میں، سپلینم میں، ٹیوبرکلینم میں، سلفر ہے، سورینم ہے، اور اس کے علاوہ کہ جب صحیح بالمثل دوا کام نہ کرے تو یہ دوا لکھا ہے نا جی. اس جملے کے پیچھے کتنی ناکامیاں چھپی ہوئی ہیں، کتنی ناکامیاں. کتنا عرصہ لوگوں نے یہ دوائیں دی ہوتی ہیں، بالمثل دوائیں. دیکھیں نا آپ کے پاس مریض آ رہا ہے رسٹاکس کا، فار ایگزامپل آپ نے رسٹاکس دی، مریض آ کر کہتا ہے رسٹاکس ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ دوائی چینج کر دیں گے، پھر آگے دوائی چینج کرتے ہیں. جب چلتا رہتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ یار علامتیں تو اسی دوا کے، پھر ہم رسٹاکس، پھر کام کیوں نہیں کرتے. پھر ہمیں پتہ لگا اس جملے کی قیمت ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ صحیح بالمثل دوا کام نہ کرے تو میڈورینم دیں، سلفر دیں، ٹیوبر دیں. تو کتنی ناکامی ہے اس ایک جملے کے پیچھے. کتنے سال کی ناکامیوں کے بعد ایک سینٹینس لکھا گیا تھا، ہم ایسے بائی پاس کر دیتے. تو یہ میٹیریل میڈیکل کو سمجھنا، اس کی مستند علامات، یہ بنیادی نقطہ ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کو میں کہتا ہوں تو میٹیریل میڈیکل میں ایمان لے آئیں،
آپ سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہے جیسے لکھا گیا، جیسے علامات لکھی گئی ہیں ویسے ہی ہے، اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیں، ایک مریض آ گیا، سر درد ہے، سر کے پچھلے حصے میں ٹھنڈی ہوا برداشت نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے جیسے سر درد ہو ہر وقت لیٹا رہوں، ٹھنڈک میں زیادہ ہوتا ہے، سردی زیادہ لگتی ہے، سلیشیا کی علامات ہیں، آپ سلیشیا دے رہے ہیں، مریض کہتا ہے مجھے نہیں افاقہ ہو رہا، آپ دوا بدلیں دوبارہ کیس چیکنگ کرتے ہیں، علامات تو سلیشیا کی ہیں۔ اگر ہمیں دوا کی علامات پہ یقین نہیں ہوگا پھر ہم دوا چینج کریں گے۔ تو کیس ٹیکنگ کے بعد دوسرا جو اہم نکتہ ہے وہ میٹیریا میڈیکا کا اتھینٹک ہونا۔ آپ بھلے چند ادویات کو یاد کریں، یقین کریں جب آپ ان چند علامات کو ادویات کو یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، تو آپ کی پریکٹس کے لیے کافی ہے۔ ابھی ڈاکٹر عثمان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہماری بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی پوری پریکٹس میں میکسیمم کتنی جو روز مرہ دوائیاں جو کامنلی یوز ہوتی ہیں 60 دیکھیں نا جی، 60 میکسیمم ملا کے ہیں یہ، اور اس میں سے مزید اگر آپ 70-80% کیسز ایسے نکالیں تو روز مرہ یوز ہوتے ہیں، تو یہ اور بھی چھانٹی ہو جائے گی۔ 60 ادویات، 12 پنجے 60، 12 مہینے سال دے، 1 مہینے میں 5 ادویات، کیسے ڈاکٹر ہیں اگر ہم اتنا بھی ٹائم دیں؟ ادویات تو وہی ہے، میٹیریا میڈیکا تو وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چھوٹے چھوٹے پائے ہیں، یقین کریں گے پائے۔ تو دوسرا نقطہ میٹیریا میڈیکا کی اتھینٹک علامات، بھلے تھوڑی، میں کہتا ہوں فوجی کے پیچھے ٹرک اسلحے کا بھرا ہوا ہو نا، کوئی ادھر چلانا نہ آتا ہو تو کیا فائدہ ہے اسلحے کا؟ ایک پستول چلانے سے وہ کام ہو جائے گا، کام تو آتی ہے۔ تو میڈیسن ہو، میرے پاس میرے اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کلینک بنانا ہے، کون سی دوائی ہے، کون سی دوائیاں رکھیں؟ میں نے کہا جو آتی ہیں وہ رکھ لو، جو نہیں آتی وہ رکھ کے کیا کرنی ہے، جو یاد ہے وہ رکھ لو۔ تو تیسرا کہ کسی رول اینڈ ریگولیشن کے تحت چلتا ہے، لا آف سیملر، لا آف سیملر ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوا ایک لفظ ہے جسے آپ نہیں مٹا سکتے۔ لیکن آپ ہومیوپیتھک جام مجلس میں بیٹھے ہیں کسی بھی، آپ کبھی ڈسکشن کریں ہومیوپیتھی کے نظریوں کے اوپر، کبھی ہم مشترک نہیں ہوتے۔ ایک لیکن ایک سوال ہو جائے پوٹینسی کیسے کام کرتی ہے، ہر شخص کا اپنا نظریہ ہے، ایسے ہی ہے نہیں؟ لیکن ایک نقطہ ایسا ہے جس پہ کسی کا اختلاف نہیں، اور وہ لفظ ہے ہومیوپیتھی، بالمثل، لا آف سیملر۔ آپ اس سے بھاگیں گے تو آپ اس سے ہی باہر نکل جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ سادہ سا مطلب، مریض کی جو علامات آپ نے کوشش کر کے لی ہیں، آپ نے وہ تلاش کرنی ہے کہ وہ کس دوا میں موجود ہے، یہ کام کرنا، یہ ہمارا کام تھا، اس کو لا آف سیملر کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، مریض کی علامات لیں، آپ کو اناٹمی فزیالوجی کے سوال امپروو کرتے جائیں، لیکن آپ کلینک پہ بیٹھے ہیں، پہلے دن آپ کے پاس، آج آپ وعدہ لے لیں، یقین کریں، آج آپ وعدہ کریں، آپ کے پاس کوئی مریض آئے نا بخار کا آ گیا، آپ نے بخار کا کوئی بنا کے نہیں جانا، چلے دیتے ہیں جو مرضی کریں، آپ کیس ٹیکنگ ضرور کریں، اس کے علامات تو لیں، بھائی بخار ہے تو کیا بولے گا نا، سر درد ہوتا ہے، کمر درد ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، یہی نقطے ہیں، یہی علامات ہیں۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے دوسرا کام، وہ تو بتائے گا مریض، اس کے بعد دیکھیں کہ یہ علامات کس دوا کے ہیں۔ دوسرا کام لاسٹ 5 منٹ لگ جائیں گے، 7 منٹ لگ جائیں گے، یہ سیملر کر دیا، یہ لا آف سیملر ہے، مریض کی علامات اور دوا کی علامات، یہ قانون ہے ہمارا۔
3 काम हो गए, रूल एंड रेगुलेशन को नाफिज करना है। अब तीसरी चीज, मरीज, आप देखें कि मरीजों को अफाका होगा, मरीज आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे अफाका नहीं। चौथा नुकता, मरीज आपको ये भी कह सकता है कि मुझे कोई फायदा नहीं। आपने केस टेकिंग दोबारा देखें, केस टेकिंग सही की है, अलामात बिल्कुल सही है, दवाओं के ऊपर आते हैं दी हुई हैं, अलामात ऑथेंटिक हैं, सिमिलर भी है, मरीज को फायदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हनीमन कहता है आपने ये देखना है कि शिफा के रास्ते में आए रुकावटें कौन सी चीज़ें रुकावट बन सकती, उन रुकावटों का पता होना चाहिए। अभी हमारे दोस्त हैं डॉक्टर राशिद अब्बास, प्रिंसिपल हैं, जुकाम हो रहा है तो छींकें आ रही है बहुत ज़्यादा, बाहर निकलता हूँ तो बेहतर हो जाता हूँ, कमरे में बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, मानता है अलम शिफा की अलामत है, तो कल से ले लेके थक गया हूँ, मन का दवाई ले लिया, ट्यूबर लेके फिर ले लो, फिर लिए अगले दिन आएगा तो खत्म ही हो गया, ठीक हो गया, सोच अब फिर ही नहीं होगा। तो पहले से रुकावटें देते हैं, केस चेकिंग ठीक है, मेडिकेयर ठीक है, सिमिलर दे रहे हैं, मरीज को फाका नहीं होगा, रुकावटें हैं, म्याज़मेटिक रुकावटें हैं, ग़िज़ाई रुकावटें हो सकती है, मरीज बात करे तो हम पता होना चाहिए कौन सी हो सकती है, पता होगा तो हम उसका हल भी कर सकते हैं ना। पहली चीज वो कहता पता होना चाहिए, उसने नुक्ते पे रहता कि नहीं, और अगला स्टेप उसने बताया फिर उन रुकावटों को दूर कैसे करना है, उन रुकावटों को दूर कैसे करना है। आखिर में उसने जुमला लिखा है, तभी आप कह सकते हैं कि एक मरीज को शिफायाब करने वाला नॉलेज आप तभी कहला सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 मुख्तसर से नुकते मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। डॉक्टर हनीमन ने इसके दरमियान और भी चीज़ों का जिक्र किया है, लेकिन टाइम की वजह से डॉक्टर उस्मान अली साहब का भी टाइम, तो ये मेरे ख्याल में अगर इन 5 नुकतों के ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो जाए। यकीनन आप सीनियर हैं, मैं आपको मशवरा तो नहीं दे रहा, मैं तो आपको सबक सुना रहा हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में शुरू में जितनी नाकामियाँ देखी हैं, अपने दोस्तों के साथ भी थे, इस तरह जब करते थे, सबसे बड़ा 70% अगर आप कहें कि जो हमारी वायलेशन होती है या हम इसे नज़रअंदाज करते हैं, वो हमारी केस टेकिंग है। आज भी हमारे साथ बहुत केस टेकिंग होती है, फिर कानून आती है, तो उससे क्या होता है, मतलब गैस है, हम गैस के ऊपर कार्बोवेज कि क्या होता है गैस से, वो कहते हैं मेरे घुटनों में दर्द होता है, ठीक है। यानी केस से नहीं बता रहा हूँ, हमारे दोस्तों के पास कैंप लेके कभी कभी चले जाते हैं, केस चल रहे हैं, खातून कह रहे मुझे गैस रहती है, वो गैस की दवाएं चल रही हैं, कार्बोवेज वगैरह। अम्मा जी मैंने क्या होता है, गैस रहती है, मैंने गैस क्या कहती है आपको, कहते कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, मैंने इधर जाती है तो क्या कहती है, कहते दर्दें होती हैं, इधर जाती है अलामत तो दर्दें हैं, मैंने कहा मेरे पे कुछ होता है, दर्द होता है, कहते नहीं, कोई फारा होता है, कहते नहीं, बोझ वो भी नहीं, वो तो खुद से गैस बनाया ना, तो क्लियर अलामत है। तो यानी हम इन अलामतों के पीछे क्लियर अलामत, एक अलामत तो वजनी हो, और उसके बाद बाकी चीज़ें मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर 2 काम अपने दोस्तों को कहता हूँ, एक तो अलामात लें और दूसरा दवा सोच के दें, अलामात को देखें और बदले नहीं इसको पुराने के बीच में, आप देखेंगे आपके केस ऐसा बेहतर होने शुरू हो। तो ये मुख्तसर से मैंने आपके सामने आज की डिस्कशन रखी है। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, तरक्की दे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया।